اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے قریب قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے دوست احباب کو پریشانی نہ ہو۔ شاباش شاباش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعجلت الیک رب لترضی، وذکر جل وعلا دعاء سلیمان علیہ السلام فقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے عنوان کے متعلق جو میری ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا اور رضوان۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا چیز ہے اور وہ کیسے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ ہر نیکی کا مقصود اور مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جنتی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جب ملے گی اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوں گے، اور یہ رضا ہر نیکی کا مقصود اور مطلوب ہے۔ گویا کہ مومن کی ساری زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور ہمیں اس کے حصول کے لیے کیا کام کرنے پڑیں گے، یہ ہمارے عنوان کا دوسرا حصہ ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا، اور اس مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا،
وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ کہا کہ 30 راتوں کے لیے سردار لے کر ہر قبیلے کا ہمارے ساتھ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر آ جائیں۔ 30 راتیں اللہ تعالیٰ نے 10 دن پھر مزید بڑھا دیے تو کتنے ہو گئے؟ 40 راتیں آپ اپنے خاندان گھر سے باہر رہے اور وہاں جا کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ وہاں سے ہی ان کو تورات کی تختیاں عطا کی گئی۔ جب وہاں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سب سے آگے جا رہے تھے، سب سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تمہیں تمہاری قوم کے سرداروں سمیت بلایا تھا، اکیلے تو نہیں بلایا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، یا رب میں تیری طرف ان سے بھی جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو میرے اوپر زیادہ راضی ہو جائے۔ یعنی نبیوں کی زندگی کا مقصود اور مطلوب ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں سے پہلے پہنچ گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات دیکھ لیں، راستے سے گزر رہے ہیں اور جا رہے تھے آگے دعا مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی، قوم بھی ساتھ ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک چونٹی کو دیکھ لیا، وہ الٹی لیٹی ہوئی، رافعتن قوائمہا الی السماء، اور اس نے اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایسے چلتی نا چونٹی، اس کے ہاتھ پاؤں نیچے کی طرف ہیں، وہ الٹی ہو گئی۔ ہم تو ایسے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن چونٹی اپنے ہاتھ کیسے اٹھائے؟ اس نے جب دعا مانگنی ہے تو کیسے اٹھائے؟ اس کو تو ایسے الٹا ہونا پڑے گا۔ اور اس نے اپنے ہاتھ پاؤں آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے لگی، اے رب ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اگر ان انسانوں کو تیری بارش کی ضرورت ہے تو ہمیں بھی تیرے پانی کے قطرات کی ضرورت ہے، ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کو دیکھتے، اس کے اس عمل کو دیکھتے ہیں اور اس کی اس آہوزاری کو سن لیتے ہیں اور سن کر سمجھ جاتے ہیں۔ ہمیں ایک تو چونٹی کی کبھی آواز سنائی، پرندوں کی تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن چونٹی کے بولنے کی آواز بھی نہیں سنی ہم نے تو نہیں کبھی سنی۔ اور اگر سن بھی لیں پرندوں جیسی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر ہیں مجھے ان کے شکریہ کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری بات جو مانگی وہ کیا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ مجھے ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، ترضیٰ، جن سے تو راضی ہو جائے۔ یعنی نبیاں انبیاء جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا سوال اور ان کی طلب یہی ہوا کرتی تھی کہ یا رب مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے تو ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ ان کا ہدف اللہ کی رضا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا مانگتے تھے۔ آپ کی معروف دعا ہے،
اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب عمل ترضا۔ اے اللہ اپنی محبت مجھے عطا کر دے، اور جو افراد تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت بھی میرے دل میں پیدا کر دے۔ اور تیسرا وحب عمل ترضا، جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے اس عمل کی محبت بھی میرے اندر پیدا فرما۔ حضور اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا والے اعمال کا سوال کر رہے ہیں، اور آپ نے خود عمل بھی ایسے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام 1.5 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ کا بیٹا اس دنیا سے گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اس غم کی گھڑی میں آنکھیں برس رہی ہیں اور دل غم زدہ ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی جملے کہیں گے جن سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ اب غور کریں، انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو بڑے بڑے سوال ہیں ان میں اللہ کی رضا ہی مقصود و مطلوب ہے۔ رضا الہی یہ ہر ایک نبی کا منشا تھا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کا ہدف جو ہے اور مقصود جو ہے وہ رضا الہی بنانا ہوگا۔ زندگی کا جو ہدف اور مقصود جب تک طے نہ کیا جائے اس وقت تک انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا بڑا مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اور یہ رضا 2 حصوں میں ہے۔ ایک اللہ کی تقدیر پر رضا اور ایک اللہ تعالیٰ کی شریعت پر رضا۔ رضا کے 2 بڑے حصے، ایک اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی شریعت پر رضا۔ یہ 2 باتیں سمجھ لیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا، جو نظام کائنات چل رہا ہے اس کے اوپر انسان راضی ہو جائے۔ نظام کائنات میں سب سے پہلے آپ کا اپنا مسئلہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا، کس خاندان میں پیدا کیا، کس گھرانے میں پیدا کیا، کس کیفیت میں پیدا کیا، اور پھر جو میرے زندگی کے سارے معاملے ہیں، امیری ہے یا غریبی ہے، اولاد ہے یا اولاد سے محرومی ہے، عہدہ ہے یا کسی کی ماتحتی ہے، یہ ہر ایک چیز یہ تقدیری معاملات ہیں۔ والدین ہیں یا نہیں ہیں، ان کا سایہ ہے یا نہیں ہے، یہ تقدیری معاملات پر اللہ کی رضا، اس کے اوپر راضی ہونا، اور یہ توحید ربوبیت کا ایک بڑا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ راضی ہوا جائے۔ اور دوسرا شرعی مسائل پر، شریعت پر اللہ کی رضا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دل نہیں چاہتا، مثلا چھوٹی سی بات، سردی کے موسم میں فجر کے وقت اٹھنا اور مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا دل نہیں چاہ رہا، لیکن اس پہ راضی ہونا اور یہ عمل کرنا، یہ اللہ کی شریعت پہ رضا۔ داڑھی رکھنا دل نہیں چاہ رہا، لیکن باوجود نہ چاہنے کے رکھنا اور اس پہ راضی ہونا۔
عورت کے لیے پردہ کرنا آج کے ماحول میں اور خصوصاً اس وقت جب خاندان کا سارا ماحول بے پردگی کا ہو، اس وقت یہ معاملہ کرنا دل نہیں چاہ رہا، لیکن شریعت کے فیصلے پہ راضی ہونا، یہ رضا ہے۔ اور یہ تقدیر کیا اوپر راضی اور شریعت پہ راضی، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس کی بیسیوں مثالیں بن سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم اس وقت تک ایمان نہیں ہے ان کا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، جس مسئلے کے بارے میں آپ کا فیصلہ آ جائے ان پر لازم ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کرے اور اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ جب تک وہ تنگی محسوس کریں گے یا تسلیم نہیں کریں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے تسلیم کرنا اور تنگی محسوس نہ کرنا ضروری ہے۔ رضا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی 10 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو لینے کے لیے اس کے تقدیر کے معاملوں پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں مل جائے گی۔ حدیث پاک ہے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء اذا احب اللہ قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، بے شک بڑے مرتبے بڑی آزمائشوں کے بعد ملتے ہیں، بڑے مقام بڑی آزمائشوں کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اگلے جملے پر غور کیجیے، اللہ تعالی جب کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں۔ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ فمن راضیہ، اس آزمائش کے بعد جو اس کے فیصلوں پہ تب بھی راضی ہوتا ہے فلاح الرضا، اس کے لیے اللہ کی رضا اور رضوان کا اعلان ہو جاتا ہے۔ ومن سخط، اور جس کو اللہ نے آزمایا اور وہ اس کے فیصلوں سے ناراض ہو گیا فلاح السخط، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ بیماری آ گئی، دعا ضرور مانگو لیکن اس کا شکوہ نہ کرو۔ غم آ گیا، دعا ضرور مانگو لیکن اس کا شکوہ نہ کرو۔ حالات کی نشیب و فراز اونچ نیچ ہو گئی، دعا ضرور مانگو لیکن اس کا شکوہ نہ کرو، اور یہ تصور رکھو کہ اس موقع پر میرا رب مجھے آزما رہا ہے، جو اس کی آزمائش پہ راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا آ جائے گی۔ اور اس کے لیے وہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، عام طور پر کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، اس کو کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اس کو نہیں کہ محلے کا چودھری فوت ہو گیا یا ملک کا کوئی صدر فوت ہو گیا، اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آزمائش کے طور پر کسی شخص کا چھوٹا بچہ فوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں ماذا یقول عبدی اذا قبضتم ثمرات فؤادہ، جب تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو کھینچا تھا، جب تم نے اس کے دل کا پھل لیا تھا
اس وقت وہ میرا بندہ جو باپ یا ماں دیکھ رہے تھے، کھڑے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ابھی اللہ کی تقدیر، اس کے فیصلے، بندے کی آزمائش، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معصوم جان نے تو کچھ نہیں کہنا۔ اب اس بچے کی وفات پر والدین کا رد عمل کیا تھا؟ جب وہ فرشتے کہتے ہیں ایک پیچھے راہ بھی بنا دو، جڑا آن لگے نا تھے ان بین نہیں دینا پائے نا۔ تو کہاں پہنچے تھے آپ؟ منو تو یہ سی میں کہ ہوں تو نہیں پوچھئے نا کہ آزمائش ہوتی ہے ان کی جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر اس آزمائش پہ جو پورا اترتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی۔ اب بچے کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس وقت پوچھتے ہیں وہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بندے کے جملے جو ہیں فرشتے بتاتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، اے اللہ اس نے تیری تعریف کی تھی اور اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہا تھا۔ تعریف کیوں کی؟ فوتگی پر یہ بات تو سمجھ آ گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہنا چاہیے، لیکن تعریف کا کلمہ کیوں کہے اس نے؟ یہ کوئی اچھا کام ہوا؟ عموماً تعریف اس وقت ہی ہوتی ہے جب کوئی کام بہت اچھا ہوتا ہے، تو یہ تو بچے کی وفات ہے۔ تعریف اس نے اس وجہ سے کی یا رب تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے۔ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش پہ صبر کر کے راضی ہو جاتا ہے فمن راضیہ فلہ الرضا، اس کے لیے اللہ کی رضا لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے حصول کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوا جائے، اور حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان، اس بندے کے اندر ایمان کی لذت آ جاتی ہے جو بندہ یہ جملہ بولتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہو گیا اپنے اللہ پر جو میرا رب ہے، میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو میرے رسول ہیں، میں راضی ہو گیا اسلام پہ جو میرا مذہب ہے، اللہ پہ راضی ہوا جو میرا رب ہے۔ کیا مطلب اس کا وہی مطلب ہے، رب ہوتا ہے پالنے والا، نظام کو چلانے والا، تو میرا اللہ جو نظام چلا رہا ہے میں اس کے نظام اور فیصلوں پہ کیا ہوں؟ راضی۔ یہ ہے تقدیر پر ایمان، اللہ کے فیصلوں پر ایمان۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا سب سے پہلا بنیادی نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربا، یہ صرف جملے زبان سے کہنا مقصود نہیں ہے، رب کے اندر اللہ کے سارے نظام کائنات، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں یہ نظام کائنات اور ہمارے سارے فیصلے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی وہ ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ دوسرا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو لینے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے، راضی ہونے کے بعد اس کا شکر ادا کرو۔ تھوڑا دیا ہے پھر بھی شکر، اور زیادہ دیا ہے پھر بھی شکر ادا کرو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہارے لیے راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے گا اگر تم اس کا شکر کرو گے۔
وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دوسری آیت میں ہے تمہارے رب نے صاف صاف اعلان کر دیا شکر کرو گے تو آفریں ملیں گی، بونس ملیں گے، اضافی ملے گا۔ ہمارے ہاں ہو نا ایک چیز کے ساتھ ایک چیز فری اور ایک چیز بس اکیلی، تو فوراً ہم کیا لیتے ہیں؟ ایک نال ایک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اور ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب شکر، معذرت کے ساتھ ہمارے اس معاشرے کی بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ تقریباً الا ما رحم ربی 100 بندہ ہوگا تو 98 آپ کو ناشکری کرتے نظر آئیں۔ کیوں؟ آپ غور کیجئے، آج غریب آدمی کے پاس، امیر کی بات نہیں کر رہا، متوسط کی بات بھی نہیں میں کر رہا، ہم متوسط ہیں، بڑے بڑے امیر بھی ہیں، میں غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ غریب آدمی کے پاس جو نعمت ہے 200 سال پہلے شاید بادشاہوں کے پاس بھی وہ نعمت نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، ہر غریب آدمی کے گھر میں پنکھا لگا ہے، لگا کہ نہیں لگا ہے نا؟ اپنی مرضی سے وہ فوراً سے پنکھا چلا لیتا ہے۔ آپ 300 سال پیچھے بادشاہوں کے پاس یہ پنکھا ہوتا تھا؟ ہوا کا یہ نظام تھا؟ نہیں تھا، بادشاہوں کے پاس نہیں تھا۔ آج سب کے گھر میں جیسا بھی ہو چولہا تو جلتا ہے نا، ہر ایک کے پاس کوئی 2 3 4 جوڑے کپڑوں کے موجود ہیں نا۔ غریب آدمی کے پاس بھی 2 3 جوڑے تو موجود ہیں کہ نہیں؟ پچھلے زمانے کی باتیں دیکھیں، آج دیکھیں، لیکن زبانیں دیکھیں، حالات دیکھیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میری 10 چیزیں ذرا تفصیلی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہر موقع پر جب بھی کچھ ہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم روکھی سوکھی بھی کھا رہے ہو نا تو یقین جانو اگر تم چاہتے ہو کہ روزانہ اس میں اضافہ ہو، آج میں روکھی کھا رہا ہوں، کل میں اس سے اچھی کھانا چاہتا ہوں، پھر اس سے اچھی، پھر اس سے اچھی کھانا چاہتا ہوں، تو یہ فارمولہ ہے اللہ کا۔ کیا کرو؟ شکر ادا کرو، رضا بھی آئے گی، دولت بھی آئے گی۔ اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ توڑے منہ میں ڈالے تو کہے الحمدللہ، اگلا نوالا لے کہے الحمدللہ، اس سے اگلا نوالا لے تو کہے الحمدللہ۔ ایک ہے کھانے کے، سارا کھانے کے بعد اللہ کا شکر۔ ہمارے ہاں تو وہ بھی ختم ہے، ہمارے ہاں وہ بھی ختم ہے، باتوں ہی باتوں میں بس ختم ہو گیا۔ کھانے کی تعریف کر دی تو کر دی، کھلانے والے کی تعریف کر دی تو کر دی، پکانے والے کی کر دی تو کر دی، جو اصل مالک ہے اس کی تعریف کے کلمات ختم ہیں۔ اگر آپ غصہ نہ کیجئے تو میں اگر پوچھوں بھی کس کو سنت مسنون دعا کھانے کے بعد کی آتی تو شاید آدھے افراد ہاتھ کھڑا کریں۔ غصہ تو نہیں کریں گے؟ چلیں میں نہیں پوچھتا، لیکن ہم اپنے آپ کو کم از کم چیک تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کھانے کے بعد، کیا ہمیں وہ آتی ہے؟ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور اتنا شکر کم از کم یہ ہر گھونٹ لینے کے بعد، حدیث ہے فَيَشْرَبُ شَرْبَةً فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهِ، ایک گھونٹ لیا الحمدللہ، پھر لیا الحمدللہ، پھر لیا الحمدللہ، ایک نوالا منہ میں ڈالا الحمدللہ، دوسرا ڈالا الحمدللہ۔ تصور کریں اب اس کو پچھلے کی بات تو یہ بڑی لمبی تفصیل بن جائے گی، آپ کے سامنے آ گیا کھانا جیسے بھی آیا، اس کی لمبی تفصیل، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑا۔ یہ توڑنے کی یہ انگلیوں میں، بازو میں طاقت کس نے دی؟ کئی ایسے بھی بیمار ہیں جو توڑ نہیں سکتے، پھر اس کو توڑ کر منہ پر لانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ منہ کھولنے کی طاقت کس نے دی؟ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر منہ میں چبانے کی طاقت، زبان میں ذائقہ اور اندر سے نگلنے کی طاقت، اور اس سے آگے پانی کی نالیاں الگ اور خوراک کی نالیاں الگ،
اور پھر اندر معدے میں پہنچا کے اس کو سارا پروسیجر کروا کے تجھے یہ سارا نظام بنایا، تو اس کے اوپر کیا ہم چھوٹا سا جملہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ایک تفصیلی عنوان ہے کہ شکر کیوں کریں ہم، ایک تفصیلی عنوان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا کو لینے کے لیے میں وہ باتیں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا۔ دعا مانگے، غریب ہیں امیری کے لیے دعا مانگے، بیمار ہیں صحت کے لیے دعا مانگے، اولاد نہیں ہے اولاد کے لیے دعا مانگے، لیکن اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی اور ہر وقت اس کا شکر ادا کرے۔ تیسری بات جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا و رضوان دے دیں گے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت دل کی پسند کے ساتھ کریں۔ عبادت دو طرح کی جاتی ہے۔ ابو نے زور سے نماز کے لیے کہا دیا، منہ بنایا اور اٹھ کے پڑھ لی، پڑھ تو لی اس نے، استاد نے ڈانٹا تو پڑھ لی، یا کسی مجبوری کے ساتھ اونا نال سفر کردہ پہ ایسی جڑے سارے نمازی تے منو بھی تکے نہ پڑھنی پہ گئی۔ ایک یہ چیز ہے کہ پڑھ تو، ایک ہے کہ تلاش کر کے پڑھنا۔ اہل ایمان کی جب آپ نے فضائل بیان کیے نا، ان کی فضیلت میں ایک یہ بات ہے کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا کیا رہتا ہے ان کو؟ ہمارے یار ہونتے علیہ پڑھ کے آئے ہیں، ایک ہے ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ علیہ نہ ہوئے، اور ایک انتظار ہوتا ہے کہ جلدی آ جائے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کا انتظار اور اس کے لیے دل کی خوشی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھی ہیں نا کافروں پہ بڑے سخت، آپس میں بڑے نرم دل۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پیغمبر کے جو ساتھی ہیں کبھی رکوع میں آپ ان کو دیکھو گے، کبھی آپ ان کو سجدے میں دیکھو گے۔ مقصد کیا ان کا؟ یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں وہ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور نماز پڑھ کے عبادت کر کے اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو عبادت میں آگے بڑھنا، عبادت میں دل لگانا، عبادت کو خوشی کے ساتھ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رضوان کو کھینچ لاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عبادت کے اندر میں نے صرف ایک نماز کا ذکر کیا ہے، ساری عبادات ہی اللہ کی رضامندی کو کھینچ لاتی ہیں۔ اب اس عبادت میں ایک آسان عبادت ہے، اور وہ ہمارے ہاں اس میں بھی اگر میں پوچھوں نا، مسئلہ میرا خیال ہے چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ ہر ایک کو پتا ہوگا، وضو سے پہلے ایک ایسی عبادت ہے جس کے کرنے سے نماز کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ کیا؟ مسواک کرنا۔ مسواک کیا ہوتا ہے؟ وہ لکڑی سی ہوتی ہے جو اس طرح منہ میں ڈالتے ہیں، ایسا ہے؟ کس کس بھائی کے پاس ہوگی؟ بہت کم۔ اگر پوچھا جائے کہ روزانہ برش کون کرتے ہیں تو سارے ہی کھڑے ہیں۔ صرف ہمارے ہاں مقصود یہ ہے کہ دانت صاف ہوں کیونکہ میری صحت بہتر ہے، مقصود ذہن میں یہ ہے۔ میرے بھائی یہ بھی سوچ ہے کہ مسواک سے صرف دانت صاف ہوتے ہیں، وہ تو میرے پاس اعلیٰ قسم کے ٹوتھ پیسٹ ہے اور میرے پاس تو برانڈ کے ٹوتھ پیسٹ ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب،
مسواک کرنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے. مسواک کرنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اللہ کی رضا کے حصول کا اس قدر آسان شاید ہی کوئی طریقہ ہو کہ آپ 10 سے 20 روپے کی مسواک لیں, مسواک دانتوں میں لگائیں, دانت آپ کے صاف ہو جائیں, کسی اچھے سرجن ڈاکٹر سے رابطہ کریں, وہ کہے گا مسواک جیسی شے کوئی نہیں. ارے اللہ کی قسم, دنیا میں فائدہ تیرے دانت بہتر رہیں اور دنیا آخرت کا فائدہ جو سارے فائدوں سے بڑھ کر ہے کہ کیا ہو جائے. تم یہ سوچ کر ہی اپنی جیب میں رکھ لو یار. ٹھیک ہے تم جو مرضی ٹوتھ پیسٹ کرو, برش کرو, صبح کرو, شام کرو, ہم اس سے روکتے نہیں ہیں, لیکن صرف 10 روپے 20 روپے یہ سوچ کر ہی کر لو. تیرے دانت بہت صاف ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن صرف یہ سوچ کر ہی کر لو کہ میرا رب کیا ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. کتنا آسان طریقہ ہے. السواک مطہرۃ للفم, منہ کو صاف کر دیتی ہے. ومرضات للرب, اور رب تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہے, اس کی رضا بندے کے لیے ہو جاتی ہے. تو ہم نے عبادت کے لیے کوشش کرنی ہے اور اپنے مسواک کا بھی آئندہ درس میں انشاءاللہ میں اور آپ مسواک لے کر آئیں گے. انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے سچ بولنا یہ اللہ کی رضا کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سچ بولنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں مل جائے گی, رضا کا حصول ہو جائے گا. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہ. یہ دن ہے آج سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا, اور وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ ان بندوں سے راضی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہو چکا ہے. سچ, یہ حالانکہ یہ سارے عنوان اگر سچ پر تفصیلی گفتگو کریں تو ایک الگ عنوان. سچ, فون پر سچ. اکثر کیا بولا جاتا ہے, کہاں پہنچے ہو, بس ہے ایتھے آ گیا, حالانکہ وہاں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ سنتے ہو کہ نہیں؟ اکثر سنتے ہو, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے نظر تے آن نہیں دیا, ان جھوٹ بولنا کا کچھ نہیں ہوئے گا. وہ دیکھ کاروبار میں, عبادات میں, دوسرے معاملات میں سچ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے. بہت بڑا گناہ بھی ہو گیا, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولیں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. سچ بولنے سے بڑی غلطی بھی بالآخر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ 3 صحابہ جہاد میں جانا چاہتے تھے لیکن بس سستی ہو گئی. آج جاتے ہیں, کل جاتے ہیں, آج جاتے ہیں, وہ پیچھے رہ گئے. حضور نے آ کر پوچھا, پیچھے رہنے والوں کی تعداد زیادہ تھی, ایک نے آ کر جھوٹ بولا, دوسرے نے جھوٹ بولا, وہ منافق سارے جھوٹ بولتے گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اور تینوں نے سچ بولا. جو مسلمان تھے, پکے مومن تھے, ان کو ظاہری طور پر تھوڑی سی سزا ملی وقتی طور پر, لیکن ان کے تذکرے اور ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں ہوا, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا کہ تم نے سچ بولا. سچ بولا ہے, وقتی طور پر تکلیف آ جائے گی, لیکن قیامت تک جب تک قرآن ہے پڑھنے والے پڑھیں گے. اس میں یہ ہوگا, جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ ان پہ ناراض ہوا, جنہوں نے سچ بولا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے اللہ نے اپنی رضامندی ان کے لیے لکھ دی ہوئی ہے. تو یہ سچ جو ہے اس وجہ سے بھی بولے, مقصود سچ اس وجہ سے بول رہا ہوں میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے. مسواک اس وجہ سے کر رہا ہوں میرا اللہ تعالیٰ میرے اوپر
میں یہ نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے، میں عبادت اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ میرے اوپر راضی، یعنی اللہ کی رضا ہم اپنا ٹارگٹ اور ہدف بنائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ایک بہت بڑی چیز وہ ہے اللہ کے راستے میں دینا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا۔ ہمارے ہاں یہ کام ہوتا ہے، یقین جانیے ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں، بڑی چیریٹی، بہت خرچ کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کا، لیکن جو ظاہری صورتحال ہے نا اس میں نمود و نمائش بہت ہے، خرچہ بھی بہت ہے اور نمود و نمائش بھی بہت ہے، اور نمود و نمائش سے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان کی صفت یہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں تم سے شکریہ کے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو نا شکریہ، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، اور ہمیں اس کے بدلے کی بھی ضرورت، ہمارے ہاں خرچ کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے اپنا کام لیا جاتا ہے، ہاں خرچ کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں اپنا فوائد لیے جاتے ہیں، اور خرچ کیا جاتا ہے اور ان سے اپنی تعریف کے کلمات سنے جاتے ہیں، اور خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر نمود و نمائش کروا دی جاتی ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، سورت قرآن مجید کے آخری پارے میں سورت اللیل واللیل اذا یغشا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا دو کردار بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی تکلیفیں آزمائشیں روز قیامت، اور پھر خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ نے آسانی۔ ان دونوں کے کردار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس میں بدبخت ہی داخل ہوگا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے نبیوں رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بچ جائے گا وہ جو متقی ہے۔ یہ بات یہاں سے بڑی قابل غور ہے، جہنم سے بچ جائے گا وہ جو متقی ہے۔ کون ہے متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتا تھا اپنا مال اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا تھا، یہ لوگوں کو دے رہا تھا کسی کے احسان کے بدلے کے طور پر نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے اعلیٰ رب کے چہرے کی تلاش کے لیے دے رہا تھا، اعلیٰ رب کی رضا کے لیے دے رہا تھا۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، جس نے خود کما کر کسی کو دے دیا، فرمایا تو نے پیسہ دیا، آسمان والے نے تجھے اپنی رضا عطا فرما دی۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے دے تو اللہ تعالیٰ اس دینے والے بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ بھی ہے، ایک ہے دینے والا اور ایک ہے اس کو آگے بانٹنے والا، اس کو خازن کہتے ہیں۔ ایک ہے دینے والا اور ایک ہے آگے بانٹنے والا۔ شرازی صاحب یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، دینے والا اور بانٹنے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مالک اگر اپنے خزانچی خازن کو کہے کہ یہ یہاں خرچ کر دو، اگر وہ دل کی خوشی کے ساتھ جہاں جہاں وہ کہہ رہے ادھر ہی خرچ کرے، جتنا ثواب اس کو ہوگا مالک کو اتنا ہی برابر کا ثواب خزانچی کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر
مالک کہے دے دے اور خزانچی اس سے آگے اپنی منہ بناتا رہے اور اپنے ذرا تھوڑے سے جذبات دکھاتا رہے تو یہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں دینا جو اس ادارے کا ایک بڑا امتیاز ہے، لیکن اس میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے، کسی سے ذاتی مفاد نہ لیا جائے، اور دیا ایسے جائے کہ اس کی عزت کو محفوظ رکھا جائے اور مقصود و مطلوب اللہ کی رضا اور چہرہ ہو۔ فرمایا جو اللہ کے لیے دیتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اس دینے والے پہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اس کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا پڑے گا۔ ایک اور آسان طریقہ، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضا لینے کے لیے، فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور دوسری حدیث میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہے کہ نہیں، تو گھر میں جا کر اپنے والدین سے پوچھ لو، اے والدین دل سے بتانا کہ آپ ہمارے اوپر راضی ہو۔ اگر والدین انسان پہ راضی ہو جائیں تو سمجھ لو کہ آسمان والا رب بھی انسان پہ راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر والدین ناراض ہو جائیں پچھلی ساری باتوں میں تم کامیاب بھی ہو جاؤ تو یاد رکھنا اللہ بھی تمہارے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، تم مسواک بھی کر رہے ہو، تم سچ بھی بول رہے ہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی بھی ہو رہے ہو، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہو، اس کی تعریف کے کلمات بھی کہہ رہے ہو، لیکن اگر والدین تمہارے اوپر ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر والدین شریعت کے خلاف کہیں اور تم نہ کرو، اس وقت ناراض ہو جائیں تو پھر آسمان والا ناراض نہیں ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں، والدین نے کہا تم نے نہیں مانا، والدین ناراض، اللہ کی قسم ہے تیری زندگی کی ساری عبادتیں اپنی جگہ پر، لیکن آسمان والا رب ناراض ہو جائے گا۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی، والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ والدین راضی، اللہ راضی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ والدین ناراض، اللہ تعالیٰ ناراض، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ والدین کی رضامندی ایک آسان طریقہ ہے۔ تھوڑی دنیا کے اندر کہتے ہیں نا ماں کو منانا مشکل نہیں ہے، اور حقیقت ہے باپ کو اور ماں کو منانا مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ ان کا ادب، احترام، ان کا خیال، ان کی خدمت کریں، والدین ہر اپنی اولاد پہ راضی فوراً ہو جاتے ہیں، اور جب والدین راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو تھے کرنے کے کام جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی، اور بھی کئی کام ہیں۔ آپ ایک ہی عمل اس کو سمجھ لیں، چھوڑنے کے کام۔ چھوڑنا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو چھوڑنے سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس حدیث سے ہمیں مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ روزے دار ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو کہتے ہیں نماز کا بھی فرشتوں اس کا ثواب لکھ دو، اس کی زکوٰۃ کا ثواب لکھ دو، اس کے صدقے اور خیرات کا ثواب لکھ دو، اس کے سچ کا، یعنی ہر نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرشتوں کو یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بتائے ہوئے ہیں ایسے 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 حساب کر کے لکھ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اس کا حساب نہیں بتایا ہوا، اس کے اندر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے،
تارک عبدی شہوتہ وہواہ وشرابہ وطعامہ لأجلی، اس بندے نے اپنی خواہشات جو جائز بھی تھی، میاں بیوی والا تعلق، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنا کھانا اور پینا میری وجہ سے چھوڑا ہے، اب اس کا اجر میں ہی لکھوں گا اور میں اللہ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہوں۔ روزے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا اور اس طریقے سے کیا کہ اس نے اپنی خواہشیں، اپنی شہوات، اپنا کھانا اور پینا میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس وجہ سے میں اس کا اجر خود دوں گا اور میں اس کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر انسان اپنے خواہشات اور دوسری چیزیں اللہ کی چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جائیں گے۔ خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے، عبادات میں آگے جانے کی کوشش کریں، اس میں جو چند عبادات بتائی ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا، والدین کی خدمت کے لیے جانا، ہمیشہ سچ بولنا، زبان سے اچھے کلمات کہنا، عبادات کی طرف آئیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے اور ساری جنت میں ان کو من پسند زندگی مل جائے گی، من پسند زندگی۔ آج دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اپنی من کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ گناہگار آدمی کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ من کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے۔ تو جنت میں من پسند زندگی گزار رہے ہوں، سونے چاندی کے محلات، خوبصورت حوریں اور بیویاں، ہر قسم کے میوے اور پھل، ہر قسم کی کھانے اور پینے، یعنی ہر نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارضیتم، تم راضی ہو؟ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا، اے رب تعالیٰ اب بھی ہم راضی نہیں ہوں گے تو کب راضی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تمہیں اس جنت سے بڑھ کر ایک انعام دینے والا ہوں۔ اس جنت سے تصور ویسے نہیں ہوتا جنت سے بڑی بھی کوئی چیز ہوگی۔ مولوی صاحب اور ساری دنیا ہمیشہ کس چیز کی لالچ دیتے ہیں؟ جنت جنت جنت، یہ کام کرو جنت، اس سے بڑھ کر بھی ہوگی۔ فرمایا آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی چیز دینے والا ہوں، اليوم احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تمہارے لیے اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں، جو چاہو سو کرو، آج کے بعد میں کبھی تمہارے کسی قول و فعل پہ تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی جنتیوں کو جنت میں ساری نعمتیں مل جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت عطا کی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ تلاش کرنی ہے اللہ کی عبادت میں۔ اور جس نے رضا کے علاوہ کچھ اور تلاش کرنا چاہا تو یہ حدیث آخری سن لیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس۔ ہر موڑ پر بسا اوقات ہمارے اوپر دو آپشن آ جاتے ہیں، یہ کر لو یا یہ کر لو، یہ کر لو یہ کر لو، مطلب اللہ کو رکھ لو یا دنیا کو رکھ لو۔ شادی کے موقع پر آتے ہیں، غمی کے موقع پر بھی آتے ہیں، پیسے کے موقع پر بھی آتے ہیں کہ کیا رکھنا ہے۔ من التمس رضا اللہ، جس نے اللہ کی رضا کو لینا چاہا، بسخط الناس، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، بیٹے نہیں مان رہے، ابو جی کیوں پیسے چھڑیے اسی،
بیوی نہیں مان رہی، دنیا نہیں مان رہی، گھر والے نہیں مان رہے، قبیلے والے نہیں مان رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مان رہا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کو لیا دنیا کو ناراض کر کے، فرمایا اللہ راضی ہو بھی جائیں گے اور ایک وقت آئے گا دنیا کو راضی کر بھی دیں گے۔ اور جس نے دنیا کو راضی کرنا چاہا اللہ کی ناراضگی خرید کر، تو دنیا بھی راضی نہیں رہے گی اور آسمان والا رب بھی راضی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے ہمارے لیے زندگی کا ہدف اور مقصود و مطلوب ایک ہی چیز ہونی چاہیے، وہ صرف اللہ کی رضا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے تھے، غم تو بڑا ہے ابراہیم تیری وفات پر، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان صرف وہی کہے گی جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا یہی اصل میں کامیابی اور کامرانی کا زینہ ہے۔ ہمارا مقصود و مطلوب اور ہدف مقرر کر لیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہاں غور کریں کہ صحابہ کی پاک باز جماعت کتنی اعلیٰ تھی۔ ہم سارے اس کی رضا کی تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے، اور صحابہ نے ایسا نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیسے عظیم لوگ ہوں گے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کام کہیں گے، اور صحابہ کو دنیا میں ہی کہہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ پاک باد ہستیاں تھیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نیکی والے اعمال کے پیچھے چل کے اور گناہوں سے بچ کے اس کی رضا کے حصول کو اپنا ہدف بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہوں اور ہم سب کو اپنی رضا اور رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان بچی یا بچہ لے کے پالیا جانا وہ بچے دی والد وہ جڑی بچی دی جن دے پالیا ہے ان جائیداد حصہ ہوئے گا بچی یا بچے دا، کیونکہ جہدے کو لیا ہے وہ بھی والدین انہوں نے دیا ہے۔ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ اس سوال میں ایک بات اور اپنی طرف سے ہی دو باتیں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں۔ پہلا یو بھائی نے پوچھا ہے کہ مثلا میں نے کسی سے بیٹا لے کر پال لیا، حقیقی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنا رہا ہوں، تو کیا وہ میری جائیداد میں وارث بنے گا یا اپنے اصل والدین کی جائیداد میں وارث بنے گا یا دونوں میں بنے گا؟ مسئلہ یہ ہے وہ اپنے اصل والدین کی جائیداد میں وارث بنے گا، میری جائیداد میں وہ وارث نہیں ہے۔ اگر میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو زندگی میں تحفہ دے سکتا ہوں، مجھے اس سے پیار ہو گیا اور مجھے پتا ہے کہ شرعی لحاظ سے میرے فوت ہونے کے بعد میری جائیداد میں اس کا حصہ نہیں ہے، تو میں اس کو اپنے پیار کی وجہ سے جتنا چاہوں دے سکتا ہوں زندگی میں۔ لیکن اگر میں نہیں دے کر گیا تو شرعی لحاظ سے وہ میری جائیداد کا وارث اور وہ اپنے اصل والدین کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جو بچے لے کر پالے جاتے ہیں، ایک تو پاکستان کا کوئی قانون ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر لے پالک یا کوئی خانہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو پالنے والا اپنی ولدیت ہی دے دیتا ہے۔ یعنی جیسے عبداللہ لے کر میں نے اگر پالا ہے تو وہ عبد الرحمن کا بیٹا تھا تو میں نے عبداللہ ولد عتیق الرحمن لکھ دیا۔ کہتے ہیں جناب وہ ہر جگہ پہ کاغذی کارروائی میں پریشانی ہوتی رہتی ہے تو بڑی، تو ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اصل والدین کی ولدیت ہی چلے گی۔ اس کا حل ہے کہ اصل والدین کی ولدیت چلائیں، بس یہی حل ہے۔ شیخ صاحب اگر اجازت ہو، اس میں ایک چیز ہے نا قانون میں گارڈین کا لفظ ہے، گارڈین کا لفظ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا شناختی کارڈ کیسے بنے گا؟ اس میں بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں۔ لیکن
बाकी कई कागजों में गार्डियन कई कागज़ों में होता है, सरप्लस वगैरह हो जाते हैं, कई कागज़ों में होते हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई वाले कागजात हैं जिसके जो ज़्यादा मेजर हैं उनके ऊपर ऐसी चीज़ नहीं है। असल मसला यही है कि वालिदैन की तरफ यहाँ एक ज़हन में होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसको बताएंगे तो वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कोई बात नहीं। असल बाप के अलावा किसी और को बाप की तरफ निस्बत करना ये हराम है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। अगर नहीं बाप मिलता उसका, हाँ, जो मेजर चीज़ें हैं उनको तो अपना लेना चाहिए। नहीं, या उनको भी नहीं अपना। बात समझे। एक शक्ल ये है कि आपको गुमशुदा बच्चा मिला, किसी जगह से आपने लिया, उसके वालिदैन का पता ही नहीं है, कि उसके वालिदैन का इल्म ही नहीं, उसके लिए भी कानून में होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। अब ऐसी मजबूरी बन गई कि जिसका कोई हल ही नहीं, उस वक़्त आप लगाएं मजबूर होकर और बताते रहें कि असल नहीं। लेकिन दूसरी शक्ल ये है जो हमारे यहाँ अमूमन पेश आती है, वो पता होता है भाई से लिया है, बहन से लिया है, अपने ख़ानदान से लिया है, दोस्त से लिया है, मालूम है, फिर भी दूसरा लगा देना ये जायज़ नहीं है। ना मालूम हो, कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ, कोई ज़लज़ला, कोई चीज़ आई, ऐसा बच्चा मिल गया, अब उसका पता करने के बावजूद नहीं पता चल रहा, तो कुछ तो लिखना है ना उसका, यानी उसका ऑप्शन ही है कि क्या लिखा जाए, तो वो। लेकिन जहाँ दोनों ऑप्शन है, असल बाप का इल्म भी है और दूसरा भी है, तो फिर असल बाप ही लिखना पड़ेगा। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। सवाल के इसी नाज़र में एक सवाल उठा है, आपने कहते तोहफा सरप्लस ज़िंदगी में वो जो एक बटा 3 दिया जा सकता है, वो नहीं लिखा जा सकता, क्या कहते हैं? वसीयत जी, एक है तोहफा, जी जी, एक है तोहफा और एक है वसीयत। तोहफा और वसीयत में थोड़ा सा फ़र्क है। वसीयत होती है, शरीयत में वसीयत का भी जिक्र है कि मेरे वो फोत होने के बाद मेरे माल में से इतना हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा फलां को दिया जाए। ये एक शरई मसला है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे दुनिया के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ना जल्दी वसीयत को माना नहीं जाता और जल्दी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ जाता, दो लिहाज से। एक तो वरासा झूठी वसीयत है, एदा मामला कराओ, ए चेक करो, ए किदों दे है, वो बेचारा फंसया रहता है। कानूनी कार्रवाई के तौर पर वो खुद ब खुद ही वरासा में वरासत तकसीम हो जाती, सीधी वसीयत पूछते ही नहीं। हम अपने वालिद की वसीयत करवाने गए, अगरचे उन्होंने वसीयत कोई नहीं की, हमने उनसे पूछा कि अगर उन्होंने वसीयत की हो तो कहते वो साडा नहीं, वो वसीयत आला वो जावे कोर्ट च, उत्थे दावा दायर करे, सबूत पेश करे, अगर वो मन्नी गई तो फिर उदा अदालत का फैसला आएगा तो असी उन्होंने करांगे, वरना फिर शरी तौर पर जायज़ है। तो शरी तौर पर वसीयत करना भी जायज़ है और तोहफा देना भी। तोहफा देने का मतलब अभी किसी के हैंड ओवर कर दिया, वसीयत का मतलब है कि लिख दिया कि मेरे फोत होने के बाद ये घर इसका, या मेरे फोत होने के बाद ये चीज़ इसकी। तो वो वसीयत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुल माल का तीसरा हिस्सा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकते, इससे थोड़ी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। मसलन मेरे पास 3 मकान हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मकान की हो सकती है, बाकी सब की नहीं, और इससे कम की जितनी चाहे वसीयत कर दें, शरई लिहाज से जायज़ है, इसके अंदर कोई हरज नहीं। ये मकान गिरवी के मतलब जो होगा, ये बताता हूँ सवाल आज के मौजू के मुतल्लक, ताकि हम ज़रा मज़ीद उसको आपस में दोहराएं और उस तरफ ज़्यादा तवज्जो रहे। गिरवी मकान के मुतल्लक ये है, जो मौजूदा शक्ल आज गिरवी मकान या दुकान की चल रही है ये गलत है। गिरवी का लफ्ज़ कुरान और हदीस में इस्तेमाल हुआ है, उसकी एक ख़ास शक्ल में इजाज़त है, लेकिन जो हमारे यहाँ गिरवी है ये उससे
یکسر مختلف ہے. سمجھائے دیتا ہوں. جو شریعت میں جائز شکل ہے گروی کی پہلے وہ سمجھ لیں, پھر یہ ناجائز دونوں کے اندر موازنہ کر لیں. جائز شکل یہ ہے, ایک شخص اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی, مثلا مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے, میرے پاس ایک گھڑی ہے 20,000 روپے کی, میرے پاس سونے کا ایک ڈلی موجود ہے 2 لاکھ روپے کی, میرے پاس ایک گھوڑا بھی موجود ہے 2 لاکھ روپے کا, یعنی پیسے شیسے میرے پاس ہیں, لیکن ضرورت کتنی مجھے 2000 کی. اب میں سوچتا ہوں یار اگر میں یہ بیچ کر لوں تو میرے بیچن لگے ہیں پیسے کٹنے ہیں, دوبارہ خریدن لگے ہیں پھر پیسے ود لگنے ہیں, تو میں کسی سے مانگتا ہوں یار 2000 روپے ادھارا دے دو. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آج کل جڑا نا دور ادھار دا نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ میری گھڑی رکھ لو, اگر میں تمہیں پیسے دے دوں تو مجھے واپس دے دینا 2 دن بعد 3 دن بعد, اور اگر نہیں دوں گا تو تم اس کو بیچ کر اپنے پیسے کاٹ لینا اور میری چیز واپس کر دینا, میرے پیسے واپس کر. تو یہ میں جو چیز اس کو پکڑا رہا ہوں ایز اے سیکیورٹی پکڑا رہا ہوں, گارنٹی, تجارت کے طور پر نہیں. مجبور کون ہے, وہ مجھے پیسے دینے والا یا گروی رکھوانے والا؟ مجبور یہاں کون ہوا ہے؟ گروی رکھوانے والا. ضرورت گروی رکھوانے والے کو ہے, اور مقصود فائدہ اٹھانا نہیں, بس قرضہ لینا مقصود ہے. اب شریعت نے کہا جو چیز تم نے گروی رکھوائی ہے اس کی 2 شکلیں ہیں. اگر تو ایسی ہے جس پر خرچہ لازم ہے, جس پر خرچہ لازم ہے تو وہ رکھنے والا خرچہ بھی کرے فائدہ بھی اٹھائے. مثلا میں نے گھوڑا اس کو پکڑا دیا, یار میرا گھوڑا ہی اے تو اپنے کو رکھ لے. اب وہ گھوڑا کیا, اس کو پانی بھی پلائے گا, چارہ بھی ڈالے گا, پیشاب اور لید سنبھالے گا بھی, اور اس کو کسی جگہ پہ باندھے گا بھی, باہر اندر کرے گا بھی. یہ اس کا کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر, اس کے بغیر گھوڑا مر جائے گا. تو کہا کہ تم خرچہ کرو اور اس کے اوپر سواری بھی کر لو. لیکن اگر یہ گھڑی پکڑائی یا کوئی ایسی چیز تلوار دے دی یا سونا ہی پکڑا دیا, اس پر خرچہ کرنے کی ضرورت, اس کو استعمال کرنے کی بھی اجازت شریعت میں نہیں ہے. گھڑی میں دے آیا, اب وہ اس گھڑی کو کسی فنکشن میں پہن کر جائے گا تو حرام ہے, یعنی اس پر اس کا خرچہ نہیں, تو اس کو استعمال کرنا بھی جائز. یہ ہے شرعی گروی. اب ہمارا موجودہ گروی دیکھیے گا. موجودہ گروی کیا ہے؟ یہاں چیز گروی دینے والا مجبور ہے کہ لینے والا؟ لینے والا. دیکھو نا میں 5 لاکھ جے چپایا ہے کہ یار منو کوئی گھر گروی لب جائے. اب گروی گھر جو ہے وہ اس کی قیمت 10 لاکھ روپیہ مثلا, 10 لاکھ کا گھر مثلا. اب جس کے پاس گھر پڑا ہوا ہے اس کو مجبوری نہیں ہے, مجبوری میری ہے, اور میں پیسے تلاش کر رہا ہوں میں کس کو پکڑاؤں. وہاں وہ تلاش کر رہا ہے میں کہاں سے لوں شریعت میں, اور یہ کہہ رہا ہے میں کس کو. ایک بات, پیسے دے کر نیت ہی یہ ہے کہ میں نے چیز وہ لینی ہے جس میں میں نے رہائش رکھنی, استعمال کرنی. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ گھر یا مکان یا دکان ایسی چیز ہے جس پر خرچہ لازمی نہیں ہے. آپ اس کی رجسٹری رکھ لیں, تالے لگا دیں, بس ٹھیک ہے. لیکن جس چیز کو گروی رکھا جائے شریعت کہتی ہے اس کی 2 شکلیں ہیں. اگر خرچہ لا محالہ لازمی ہو تو خرچہ کرو اور استعمال کرو. اگر خرچہ لازمی اور لا محالہ نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو مکان کی, دکان کی شکل اس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جس پر خرچہ لازم نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو استعمال کرنا یہ درست نہیں. سادہ بات آخری لفظوں میں یہ سمجھ لیں, کسی کو 5 لاکھ روپیہ دے کر سال بعد 6 لاکھ واپس لینا, یہ سود ہوگا نا؟ سود ہوگا نا؟
تو آپ نے 5 لاکھ اس کو دیا اور 1 سال کا کرایہ نہیں دیا. سال کا کرایہ مثلا 1 لاکھ بنتا تھا, تو جب سال ختم ہوا آپ نے 5 لاکھ واپس لے لیا اور کرایہ دیا, تو گویا کہ تم نے کتنے واپس لے لیے؟ 6 لاکھ ہی واپس لے لیا, کیونکہ کرایہ جو نہیں دیا وہ دینے کے بجائے اس کو کٹوا دیے. تو یہ سود کی بھی ایک شکل بنتی ہے, شرعی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. یہ جو رضائے الہی ہاں اس مسئلے کی طرف آئیں. اصل ایشو جو آتا ہے اس کو بیٹے اچھا رضائے الہی کے بارے میں عموماً جو پرابلم آتا ہے ہمارا وہ یہ آتا ہے کہ جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ رضائے الہی کے لیے کام کرنا ہے اور دوسری طرف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جی مجھے دنیاوی کو فائدہ مل رہا ہے, عموماً پرابلم یہاں پہ وے کرنے میں مسئلہ ہمارا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں چنگے پورا یار لاکھ روپیہ لگتا پہ پڑی رائے بعد میں جو لگ جائے گی میں گل کر رہا. یہ اصل پرابلم ہے جس کی وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں. ہم نے ان دونوں کو وے نہیں کر پا رہے, میجر نہیں کر پا رہے, تول نہیں پا رہے کہ اگر اللہ کی رضا مل گئی تو لاکھ کی, کروڑوں کی, وٹ ایور جو بھی ایڈوانٹیج, جو بھی فوائد اس دنیا میں ہو سکتے ہیں اور آخرت میں وہ سارے ملیں گے, جبکہ اس کا کوئی 1,000 یا کروڑواں حصہ میں لے کے اللہ کی رضا کو چھوڑنا, یہ اصل پرابلم نظر آ رہا ہے. یہ حقیقت ہے. سورۃ بقرہ میں نا ان کی بات سے مجھے وہ واقعہ بھی یاد آیا اور وہ آیت بھی میرے سامنے فوراً آ گئی. جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہم سب ان کے لیے رضی اللہ کا لفظ بولتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں مل گیا ان کو. انہوں نے یہی موازنہ کر کے اللہ کی رضا کو ترجیح دے دی تھی. بس ان کا وہ تھے تو ہمارے جیسے انسان ہی نا, لیکن ان کی ایمانی کیفیت نے ان کو ہم سے ممتاز کیا. اور وہ ایمانی کیفیت کیا تھی کہ انہوں نے رضا الہی کو ترجیح دے دی. جیسے ہجرت کا معاملہ ہے, ہجرت کے معاملے کو ذرا ڈیپلی دیکھیے. ایتھے کوئی بندہ ان والی گل 100 روپیہ, 1000 روپیہ, لاکھ روپیہ نہیں چھڑدا نا. 2 لاکھ روپیہ لینا ہے, کہنا ٹھیک ہے کر صاحب تہاڈی گل اپنی جگہ تے, لیکن میں کی کرنا. تو اسی کہنے یار چل معاف کر دے, معافی کرنا اللہ راضی ہوندا ہے. کہنا ہوندا ہوئے گا اللہ راضی, لیکن میری بھی مجبوری, میں تو لینا ہی لینا ہے. ہوتا ہے نا. اب صحابہ نے جو ہجرت کی ہے اس میں کیا کچھ کیا. ہجرت میں ان کا جو گھر تھا بنیا بنایا کار, اسی آج چھڑاں گے, میں اینجی چھڑ کے جا رہے ہیں. چلا ہوا رزق کا اڈا چھوڑ کے جا رہا ہوں. خاندان, رشتہ دار, سب کچھ میں چھوڑ کر کدھر جا رہا ہوں؟ ہجرت کر رہا ہوں. شریعت میں ہجرت کا حکم آ گیا, کافروں کے علاقے سے نکلو اور وہاں جمع ہو جاؤ. قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ صحابہ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. تو وہ صحابہ وہ اپنی جانیں تک بیچ دیتے تھے کہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی, اور کئی دوسرے صحابہ کے حوالے سے بھی, کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور اپنی دنیا کا سودا کر لیا کہ ساری دنیا جاتی ہے جائے تو ہمیں کیا ملنی چاہیے؟ اللہ کی رضا. تو یہ حقیقت ہے کہ اپنا ہدف, اپنا مقصود و مطلوب بنائیں کہ میں نے اللہ کی رضا لینی ہے, جیسے بھی مجھے جو بھی کام کرنا پڑے اللہ کی رضا. اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی, کئی جگہوں پر ظاہری طور پر نقصان کرنا پڑے گا, اور وہ نقصان نہیں ہے, وہ حقیقت میں جنت کے سودے ہو رہے ہیں اور وہ بڑی چیز کی طلب ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول. وہ واقعات پھر انشاءاللہ کسی کو سنائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہی رولا ہے نا کہ وہ صحابہ زمین آ گئی. اس کی مطلب جسٹ 2-3 الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ مین وجہ کہ آج کیوں ہمارا یہ ایمان اور یقین نہیں بن پا رہا. دیٹس the problem. ان کے اندر ایمان اور یقین تھا, اللہ کی پہچان,
تعارف صحیح ہو گیا اور ایک بن گیا، تو آج ہمارا یہ کوئی نہیں پتا اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ۔ یہ پھر وہی ہے کہ اصل میں ایمان بالآخرت کی کمی ہے، ایمان بالآخرت کی کمی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ بات جنوں سمجھ آ جاندی ہے کہ اے کام کرن نال ویزا لگنا ہی لگنا ہے وہ لوا لیندا ہے، جنوں شک شبہ پیا رہندا وہ نہیں لواندا۔ یہ ایمان بالآخرت کی ان کے اندر مضبوطی ہے، اور ہماری ایمان بالآخرت کی مرنا ماننے ہیں لیکن کمزوری ہے، نہیں مانتے اسی مرنا، کیسی مرنا ہے؟ جنت جہنم کو مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے، سچی گل ہے نہیں مانتے۔ یہ ایمان بالآخرت مضبوط ہوگا تو پھر یہ کام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اگر محبت مضبوط ہوگی تو یہ کام ہوگا۔ ایسی چیز اور چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ ایمان بالآخرت سے بالکل صحیح کہا تھا، ایمان بالآخرت پر بالکل ٹھیک ہے کہ لیکن یہ بھی تو ہمارا ایمان اور یقین ہونا کہ اللہ نے قرآن حکیم میں حدیث میں کئی دفعہ، حالانکہ یہ لازمی نہیں ہے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مطلب یہ بھی تسی یقین پیدا کریے نا کہ اتھے جی تو 100 روپیہ لاکھ روپے چھڑ رہے ہیں اللہ واسطے، اللہ کی رضا واسطے یقین کر لے کہ اللہ تنوں اس تو اگے تک دینا دینا اتھے بھی تنوں دو ضرور دو انشاءاللہ۔ تو ہم جب تک یہ یقین نہیں پیدا کریں گے نا اپنے اندر کو، اللہ نے قرآن اور حدیث میں کہا ہے کئی دفعہ، تو ہمیں کیونکہ پھر دوسری گال آئندی ہے آخرت پہ جو ہے کہ ہمیں پہلے اتنے کام پورا کرنا۔ یہ جنرلی ہمارا جو ہے نا سوچ، اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرف بھی بیلنس کریں قرآن و حدیث کے روح سے، میرے خیال میں اس سے یقین کا اور ایمان کا لیول مزید بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز چھوڑی جائے اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا تو نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات آزماتے ہیں، بسا اوقات دنیا میں اس کا پھل نظر آتا ہے، بہت مرتبہ نظر آتا ہے، لیکن بسا اوقات دنیا میں پھل جلدی نظر نہیں بھی آتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں مصیبتیں اٹھائیں، لیکن ان کا پھل لینے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے تکلیفیں تو اٹھائیں لیکن اس کا پھل ہمیں دنیا میں مل رہا ہے اور بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ بسا اوقات مل بھی جاتا ہے اور بسا اوقات نہیں بھی ملتا، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی آخرت کا پھل دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے، لیکن وہ پھر بھی جس کو اللہ پہ یقین ہوگا تو مننے گا نا اتھے ملے گا، جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہو اتھے بھی نہیں مننے گا کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ کہے گا کل دی کل نال اج دی اج نال، جڑا ہاتھ چاند دیا ہے تو پڑھی ہے نا کل پہ ویکھی جائے۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر پکا یقین ہونا، اور پھر انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے نا قرآن مجید کے 2 حصے ہیں نا، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں 13 سالوں میں، اور مدنی صورتیں نازل ہوئی ہیں 10 سالوں میں۔ جو 13 سال یہ زیادہ وقت ہے، 10 سال تھوڑا ہے۔ جتنے مسئلے ہیں نا سارے مدنی میں ہیں، تو پھر پہلے 13 سال کی ہوندا رہا، پہلے 13 سال ہی گل سمجھائی گئی، اللہ 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 اللہ، آخرت آخرت اللہ آخرت، اللہ دی گل منی، آخرت دا دھیان۔ 13 سال تک پہلے صحابہ کی یہی ذہن سازی کی گئی۔ پہلے 13 سال انہوں نے سود حرام ہے، طلاق ایسے ہوتی ہے، کاروبار ایسے کرنا ہے، اور جہاد کے یہ مسائل ہیں، تجارت کے یہ مسائل۔ 13 سال جو پہلے لگائے ہیں یہ سوچ تبدیل کرنے میں لگائے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان مضبوط کرنے میں لگائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، موت کا یقین، مر کے دوبارہ اٹھنے کا یقین، یہ ساری بات ان سب کا مطلب کہ پورا کمبینیشن ہوگا، ان کو ملایا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، پھر انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یہ اصل میں سوچ جو ہے نا وہ ہماری توجہ نا ہر وقت مسئلے وال زیادہ ہے، میری بھی تیرے پیر سیدھے نہیں ہوئے، تیرا وضو سے یہ ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہے، لیکن ساری سوچیں اسی پر لگا دینا اور جو دلوں کی اصلاح ہے اس طرف توجہ کم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دلوں کی اصلاح، اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اوپر زیادہ زور دینا، اگر وہ دل صحیح ہو گیا سارے مسئلے
ایک دم سیدھے ہیں. یعنی آپ کو اگر آج مسئلہ 10 مرتبہ بتا کر سمجھانا پڑتا ہے نا, دل سیدھا کر لو, حالے گل 10 دے ہو گئے, وہ پہلے مان جائے گا. تو اصل میں یہ ہوا ہے, اس دعوت کا نتیجہ طریقہ کار وہ تھا, اور ہمارا طریقہ کار مسئلے پہ نہ سمجھا لو تو دل بات چو سمجھا لانے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق جوڑا جائے اور بعد میں یہ مسائل سارے ڈسکس کر لیے جائے. میری نظر میں ایک چھوٹا سا ہے کہ آج کے موضوع کے حساب سے اللہ کی رضا اٹ ڈپینڈس آن دا ایمانی لیول, اور ایمانی لیول بیس ہوگا آپ کا ایز ویل ایز یو گین دا نالج. یا آپ مثال دے دیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے کہ روٹی الٹے ہاتھ سے کھانی ہے کہ سیدھے سے کھانی, میں کھائی جا رہا ہوں. جب مجھے آپ نے بتا دیا یا دائیں ہاتھ سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کے بعد میرا ایک لیول تو ریز ہو گئی. اب 20 سال تک مجھے یہی نہیں پتہ لگا کہ میں روٹی دائیں سے کھانی ہے الٹے سے کھانی ہے, تو میں کھائی جا رہا ہوں. تو علم حاصل کریں, پھر اس کے بعد پھر آپ کا ایمانی لیول بڑھے گا. اگر آج مجھے 3 چیزیں نہیں پتہ لگی ہیں تو میرا لیول تھوڑا سا ریز ہوا کہ یہ 3 کام میں کروں, اگلے 3 سیشن میں اور آؤں گا 3 اور پتہ لگ جائیں گی. تو علم گین کریں گے تو پھر آپ کا لیول بڑھے گا, لیول بڑھے گا تو اللہ کی رضا آٹومیٹک شامل ہوتی جائے گی, پازیٹیو تھنکنگ آتی جائے گی. یہی میری پہلی وحی جو تھی وہ علم کے حوالے سے تھے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اس کے اندر بھی پڑھنے اور علم کے حصول کی بات موجود ہے. علم بھی لازم اور ضروری ہے, یہ بھی ایک اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سبب یہ علم کا حصول بھی ہے.